سر واٹ از یور اسسمنٹ پی ایم ایل این کی؟ پنجاب کے اندر ایک پارٹی نئی کھڑی ہو رہی ہے، ابھی دیکھتے ہیں کہ واٹ دے برنگ ٹو دا ٹیبل، ان کا ووٹ بینک کہاں ہے، کس کا ووٹ افیکٹ کریں گے، کہاں سے ووٹ توڑیں گے، جو کینڈیڈیٹس لیے ہیں ان کی اپنی کتنی اسٹینڈنگ ہے کہ وہ ووٹ لیں. ترین صاحب کا جب نام ساتھ لگا ہوگا تو کیا وہ ووٹر کے لیے کشش کی بات ہوگی؟ نہیں، ساری باتیں طے ہونی ہیں. آپ کا اسسمنٹ کیا ہے؟ یہ کس کے ووٹ بینک کو افیکٹ کرے؟ شوڈ پی ایم ایل این بی کنسرنڈ؟ پی ایم ایل این از ناٹ کنسرنڈ ایٹ آل، بیکاز یہ ووٹ بینک کسی کا افیکٹ کریں گے تو پی ٹی آئی کا کریں گے اور کسی کا نہیں کریں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے سارے اگر دیکھا جائے کہ پرانے پی ٹی آئی کے ہی ہیں، چاہے وہ اس وقت اپوزیشن میں نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہیں جس طرح راجہ ریاض ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، نور عالم صاحب ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ووٹس لے کے بلے پر آ کے الیکٹ ہوئے تھے. اب وہ جہانگیر ترین کی پارٹی میں آگے ہیں، تو اسینشلی وہ جو پی ایم ایل این کا ووٹ بینک تو میرا خیال ہے بالکل سیف گارڈ ہے. اب ان کا مقابلہ جو ان کا ووٹ بینک ہے وہ پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کو افیکٹ کرے گا. دیٹس واٹ آئی تھنک. بٹ ہو سکتا ہے آگے جا کے کوئی کلیئرٹی آئے. اٹس ٹو ارلی ٹو کم ٹو اے کنکلوژن. سر آپ کی اسسمنٹ کے پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کی وجہ سے ہے یا شخصیات کا بھی اپنا ووٹ ہے؟ بیکاز آپ جو سارے ٹرینڈز دیکھ رہے ہیں نا، آپ لوگ تو پڑھ رہے ہوں گے کیا ٹرینڈ ہے، تو یہ ووٹ پی ٹی آئی کا ہوگا، پی ٹی آئی کے اپوائنٹڈ کینڈیڈیٹ کا ہوگا، یا اس جگہ کے جو بھی شخصیت کس کو ٹکٹ دیا جائے گا اس کا سر و رسوخ ہوگا؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں اس میں. یہ تو کسی میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جو ووٹ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کا تھا، چاہے وہ فواد چودھری تھے یا جو بھی دوسرے ان کے بڑے اسٹالورٹس تھے یا چھوٹے جتنے بھی لوگ تھے، ایم پی اے، ایم این اے، فیاض چوہان کی آپ نے بات کی، فردوس عاشق اوان کی بات کی، یہ سارے جو تھے اسینشلی بلے پر ان کو ووٹ ملا تھا. لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. تو اپنا ان کا تھوڑا بہت ضرور ہر کانسٹیٹوئنسی میں ہر ایک کا اپنا اثر ہوتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ وہ ووٹ وہ جیت سکتے تھے اگر بلے پر مہر نہ لگتی. جب بیلٹ پیپر لوگوں کے سامنے آیا تو بڑا کلیئر ہے. لیکن ایک اور چیز میں بتاؤں کہ دیکھیں دو ایلیمنٹس ہوتے ہیں، سیگمنٹس ہوتے ہیں جس کی سپورٹ، کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ عمران خان کسی اور کو بھی کھڑا کر دیں گے تو وہ جیت جائے گا. اتنا سمپل بھی نہیں ہوتا ہے. وہ اس لیے سمپل نہیں ہوتا کہ جو دھڑے ہوتے ہیں، جو مین ایلیمنٹس ہوتے ہیں، جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں ہر کانسٹیٹوئنسی میں، اگر وہ ایم این اے کے ساتھ جو ہوتے ہیں، بیکاز ان کے اپنے فائدے کے لیے وہ بھی اپنی لائلٹی چینج کر لیتے ہیں. سو اگر کسی ایم این اے نے لائلٹی چینج کی ہے تو اس کے جو بڑے بڑے دھڑے ہیں نا اس کانسٹیٹوئنسی میں وہ بھی ساتھ چلے گئے. لیکن زبیر صاحب آپ کا جو پنجاب کا ضمنی انتخاب کا ایک تجربہ ہوا پی ایم ایل این پلس ترین بیک کینڈیڈیٹس کے ساتھ، آپ نے دیکھے اس کے ریزلٹس کیا ہوئے. سو کوئی بھی اتحاد، سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا کوئی ساتھ اگر آپ الائن بھی کریں گے، بیکاز اس وقت آپ حکومت میں ہیں، الیکشن آپ کے خلاف لڑنا ہے، لوگوں نے آپ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے نہیں لڑنا. اگر الیکشن کی سپیچز کرنی ہے تو وہ آپ لوگوں کے خلاف کرنی ہے انہوں نے اپنے جلسوں کے اندر. بالکل آپ کے صحیح تجزیہ ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک بڑا ایک ایگزامپل ہمیں ہوا تھا جو لاسٹ ایئر جب پنجاب کے 20 حلقوں کا الیکشن ہوا تھا، اور وہ 20 وہ تھے جو کہ پی ٹی آئی کے ایم پی ایس تھے جنہوں نے حمزہ شہباز کے لیے ووٹ دیا تھا، اور وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے. ہم نے ان کو پی ایم ایل این کا ٹکٹ دیا اور اس میں سے 15 یا 16 ہار گئے. سو یہ تجربہ جو ہے یہ ہم کر چکے ہیں اور یہ آزما چکے ہیں. اٹ ڈڈ ناٹ ورک، اٹ بیک فائرڈ اینڈ وی ایکسپٹڈ دیٹ امیڈیٹلی. اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ کہہ رہے تھے. بڑا سمپل سا لاجک ہوتی ہے کہ پی ایم ایل این پنجاب میں ہر حلقے میں بہت اسٹرانگ ہے. ایک سے زیادہ اس کے پاس کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں. ڈیورنگ 3 ایئرز اور 3.5 ایئرز جب عمران خان کی حکومت تھی تو دیور آن دا ریسیونگ سائڈ، ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا کرتے ہیں. ان کے خلاف پرچے کٹوا رہے تھے وہ ایم پی ایز جن کو ہم نے بعد میں ٹکٹ دیا، اور سارے جو فنڈز تھے ان ایم پی ایز کے پاس آ رہے تھے. اب جب یہ فیصلہ ہوا کہ یہ پی ٹی آئی جو ٹرن کوٹ ہے اس کو ہم ٹکٹ دیں، تو جو آپ کے ایم پی ایز کینڈیڈیٹ تھے یا دوسرے بڑے لوگ تھے حلقے میں وہ ناراض ہو گئے. انہوں نے اس طرح سے پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا اینڈ ایونچولی وہ ہار گئے. سو یہ تو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں کہ وہ تجربہ صحیح نہیں تھا. اور یہ جب یہ جو کیلکولیشن میں جو آپ کہہ رہی ہیں نا سیٹ ایڈجسٹمنٹ، یہ تو آئی تھنک ٹو ارلی ہے ٹو کم ٹو اے کنکلوژن. چونکہ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ تاڑڑ صاحب نے کہا ہوتا تو میں اتنا شاید کہتی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن مجھے انٹرسٹنگ سے لگا سر ریجیکٹ بھی نہیں کر سکتے تھے. ہاں سر، کیونکہ وہ چینی چور سے وہ اب سیٹ ایڈجسٹمنٹ والا بڑا زبردست آپ لوگوں کا بھی ایک تو یو ٹرن کے لیے ظاہر سی بات ہے، تحریک انصاف کو آپ لوگ بڑی باتیں سناتے تھے، یہ بھی بڑا سٹننگ اور بڑا اسپیکٹیکولر یو ٹرن ہوگا نہیں؟ انڈیویجولس کی بھی بات ہوتی ہے. دیکھیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جس کو آپ اچھا ہم نے تو آپ دیکھ لینا پچھلے 2 ہفتے سے جب سے یہ آئی پی پی بننی شروع ہوئی ہے یا پی ٹی آئی ٹوٹنی شروع ہوئی ہے رادر،
تو ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے پنجاب میں جو پی ایم ایل این میں آیا ہو. تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ جو سب سے پاپولر پارٹی ہے اس کی طرف کسی کا انٹرسٹ نہیں ہوگا. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. دا فیکٹ کہ ہم انکریج نہیں کر رہے ہیں اس وجہ سے ہمارے پاس نہیں آ رہے. ورنہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ پنجاب جو کہ سب سے اسٹرانگ ہولڈ ہے پی ایم ایل این کو, وہ اٹریکٹ ہی نہیں کرے گا کسی بھی ایسے شخص کو جو پی ٹی آئی چھوڑ کے آ رہا ہو. سر آخری سوال, اپروچ بھی ہوئے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ سر وہ بن گئی ہے جس کی آپ کو خواہش تھی, بڑی خواہش تھی آپ کی لیول پلینگ فیلڈ کی, وہ از اٹ دیئر ناؤ سر؟ آپ خوش ہیں؟ آپ لوگ الیکشن کے لیے تیار ہیں؟ نو اٹس ناٹ دیئر. It's still not there. No, it's not there. اچھا. آپ نے کیسے کہ of course it's not there. بڑا سمپل سا تھا کہ میاں نواز شریف کو الیکٹورل پالیٹکس میں حصہ لینے کی جب اجازت ہوگی تو اس وقت لیول پلینگ فیلڈ ہوگا. ماریہ صرف آپ کو ہسٹری آپ خود سمجھتی ہو, 2002 میں ہی واز فورسڈ آؤٹ آن ایگزائل, تو وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے تھے میاں نواز شریف الیکشنز میں. 2008 میں جب وہ آئے تھے تو ان کے خلاف کیسز تھے اور جس کی وجہ سے وہ الیکشنز میں نہیں حصہ لے سکتے تھے. 2018 میں ہی واز ان جیل اور وہ نہیں لے سکتے تھے. تو آپ نے 25 سال گزار دیے, ایک الیکشن صرف ان کو اجازت دی ہے. ایسا انہوں نے کیا کر دیا ہے کہ جی وہ الیکٹورل پالیٹکس میں نہیں حصہ لینے دیتے. تو جب ہم کہتے ہیں پڑھے برابر ہونے چاہیے تو ہم صرف یہ کہتے ہیں سب پلڑے یہ ہوں گے, سب کو اجازت ہونی. ٹھیک ہے, تو پلڑے یہ ہوں گے کہ نواز شریف صاحب اور تحریک انصاف کے چیئرمین یہ دونوں الیکشن پروسیس میں حصہ لیں, یہ پلڑے برابر ہوں گے؟ نہیں. اب یہ آپ نے ابھی عمران خان کی سوئنگ بال کر دی. عمران خان کو میں تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ حصہ لیں گے یا نہیں لیں گے. عمران خان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں, ان کیسز کا کیا نتیجہ ہوگا وہ تو مجھے نہیں پتا. اگر وہ ڈسکوالیفائی ہوتے تو ہیل بی آؤٹ آف دی الیکٹورل پالیٹکس. ٹھیک ہے, بہت شکریہ.